ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 3.94% جو اکنامک گروتھ کے فیکٹس اینڈ فگرز دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کافی مختلف آراء ہیں، آپ کے نزدیک کیا یہ معاشی اشاریہ درست ہے؟ جی دیکھیں، آئی تھنک کہ یہ تو ساری پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں نا جو اوپینینز ہیں، اور میں نہ مانوں تو یہ ایک پرانا فیکٹر ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ کوئی بھی نمبر کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ بٹ حقیقت یہ ہے کہ 3.94% جو آئی ہے، اس کے پیچھے خاصا روبسٹ قسم کا ڈیٹا بھی ہے، اور جو یہ ہمارا نظام ہے نیشنل اکاؤنٹس کا، جو یہ کمیٹی ہے جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، ان کے پاس ڈیٹا بھی آتا ہے، اور یہ سارا ڈیٹا وہ اب ہے جو اس کی اسکروٹنی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ایگریکلچر نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، مینوفیکچرنگ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے پرفارم کیا ہے، سروسز نے پرفارم کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے اس جو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو دی اکانومی تھے، جس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا پہلے بوسٹ ایکسپورٹ سیکٹر کو دیا گیا، ان کے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کے اوپر بڑی بجٹ کے اوپر اس کا وزن بھی پڑا، لیکن وہ پیکج دیا گیا ایکسپورٹ سیکٹر کو۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن جو ہے وہ 40-50 انڈسٹریز اس کے ساتھ منسلک ہیں، پرٹیکولرلی سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، دوسرے اس طرح کے چیزیں ہیں جو ایک دم اکنامک اس میں ایکٹیویٹی آ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اسٹیٹ بینک نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، جو انویسٹمنٹ کے طور پہ ٹرف کا کام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جو احساس پروگرام اور اس سے پہلے جو ریلیف پروگرام دیا گیا تھا دوسری ویو میں، تقریباً 1200 ارب کا ایک انجیکشن دیا گیا تھا، جس سے ہمارے لو انکم جو سیگمنٹ ہے اس کو سپورٹ کیا گیا، ان کی کنزمپشن کو برقرار رکھا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے انڈسٹری کو بند ہونے سے بچایا ہے، اسٹیٹ بینک نے انڈسٹری کو قرضے دیے، ورکرز کو پیمنٹس کرنے کے لیے، ایس ایم ایز کے لیے لونز دیے، تو بے شمار کام اس میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک اکنامک امپیکٹ آیا ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان ماشاءاللہ سے اکنامک ڈسرپشن اس طرح سے جیسے یورپ میں ہوئی ہے، جیسے ہماری نیبرہڈ میں اس وقت ہو رہی ہے، اس قسم کی ڈسرپشن نہیں ہوئی۔ ہم نے نیچے ضرور گئی ہے، جی ڈی پی گئی تھی، لیکن اس کو ریکور کر لیا، اسٹیبلش کر لیا سسٹم کو، تاکہ یہ ٹوٹل ڈسرپشن نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، جو ایک تنقید کی جاتی ہے، جو سوال اٹھایا جاتا ہے ان فیکٹس اینڈ فگرز کے ریئلسٹک ہونے پر، کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو ملک معاشی دیوالیے کے دہانے پر تھا، ہمیں قرضے لینا پڑے، پہلے آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جانا تھا، دیگر ممالک سے قرضے لینے تھے، پھر آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کا سخت فیصلہ کیا، تو جب پہلے اکنامک گروتھ 1%, 2% پروجیکٹ کی جا رہی تھی، پھر کووڈ کی وجہ سے آلریڈی اکنامک جو ہے وہ ڈکلائن آیا مختلف سیکٹرز میں، پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بھی 1.5, 1.7% کی پروجیکشن تھی، تو 1%, 2% پروجیکشن کے ہوتے ہوئے 3.94 پر اچانک چلے جانا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ میئرز تھے جن کا فائدہ ہوا، یا پھر آل آف اے سڈن آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے بعد، لونز لینے کے بعد کچھ بہتری سامنے آئی؟ نہیں، آئی ایم ایف پروگرام میں ازمپشنز جو ہیں اس میں فار ایگزامپل جو آپ نے ایکسپورٹ سیکٹر کا پیکج دیا، یہاں آپ نے جو کنسٹرکشن کے لیے پیکج دیا، یہاں آپ نے جو ایگریکلچر میں سرٹیفائڈ سیڈ کی اویلیبلٹی کو بنانے میں انشور کیا اور فارمرز تک پرائسز کو انکریز کیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئی ایم ایف کے پروجیکشنز کا حصہ نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔
اور یہ جو نمبرز ہیں یہ کوئی اتنے آؤٹ آف دا وے نہیں ہیں. بہت سے ہمارے اکانومسٹ ہیں جو ایک رینج ہے کہ 3% سے 4.5% کی پروجیکشنز انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی گئے یہاں پر ہمیں جوائن کیا اکانومسٹ کیسر بنگالی صاحب نے. بہت بہت شکریہ کیسر بنگالی صاحب وقت دینے کے لیے. سر آپ کے نزدیک بھی کیا یہ جو 3.94% کی جو پروجیکشن ہے اکنامک گروتھ کی آپ کے نزدیک بھی یہ ریئلسٹک ہے؟ فیکٹس اینڈ فگرز بالکل ٹھیک ہیں؟ دیکھیں یہ جب اکنامک سروے آئے گا اور اس کی ہم انالیسس کریں گے تب ہم کوئی ڈیفینیٹ کہہ پائیں گے کہ اس میں یہ کتنا ٹھیک ہے کتنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن میرا تجربہ ہے شوکت عزیز کے زمانے کا جب ہم ایس پی ڈی سی میں ہوتے تھے اور ہم ہر سال اکنامک انالیسس کی رپورٹ پیش کرتے تھے تو 2003 2004 2005 تو بہت زیادہ نمبر فجنگ کی گئی اور بہت اچھی دکھائی گئی اکانومی. 9% جی ڈی پی گروتھ ریٹ بھی دکھایا گیا اور 2007 میں سب کچھ کلیپس ہونا شروع ہو گیا. اور ہم اس وقت بھی یہ بتاتے تھے کہ یہ نمبرز فجڈ ہیں, نمبرز غلط ہیں سارے. تو بدقسمتی سے وہی ٹیم شوکت عزیز کی جس نے مہارت حاصل کی نمبرز فج کرنے میں, وہی آج حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, نمبر فجنگ شاید کر رہی ہے. لیکن حتمی بات اس پہ کہ صحیح ہے غلط ہے یہ اسی وقت کہہ پائیں گے جب ہمارے پاس اکنامک سروے آئے گا اور یعنی آپ کے نزدیک اس ٹیم کے پاسٹ ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے امکان ہے کہ نمبر فجنگ ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ تو میں نہیں کہہ سکتا امکان ہے کہ نمبر فجنگ ہو سکتی ہے, لیکن یہ وہی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر جنہوں نے نمبر فجنگ کی تھی اور ہم ثبوت کے ساتھ پیش کر رہے تھے نمبر فجنگ کو. وہ ساری ہماری رپورٹس ابھی بھی ایس پی ڈی سی کے ویب سائٹ پہ ہے, کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان صاحب, کیسر بنگالی صاحب کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. اب آج بھی شوکت ترین صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمیں زراعت پر مزید فوکس کرنا ہے, جابز پر, امپلائمنٹ پر بہت فوکس کرنا ہے, مہنگائی کم کرنے پر فوکس کرنا ہے, اور آئی ایم ایف پر بھی انہوں نے کافی زیادہ سوالات اٹھائیں کہ کافی سخت فیصلے کرنے پر مجبور کر رہا ہے. تو 3.94% فگرز ہیں, لیکن عام لوگوں کا تو کنسرن یہ ہے کہ اس اکنامک گروتھ کے اثرات عام عوام تک بھی آئیں. وہ کب تک آئیں گے یا پھر آئندہ آنے والے سال میں مزید سختیاں دیکھیں گے ہم؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اکانومی میں بڑے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں. مثلاً اگر آپ ایگریکلچر سائیڈ میں دیکھیں اور اگر گندم کی پرائسز جو ہیں اس دفعہ 2000 روپیز پہ آپ نے کے حساب سے پریکیور کیا ہے تو ایک خاصا بڑا جمپ فارمرز کی انکم میں آیا ہے جو کہ رورل اکانومی میں جاتا ہے. سو آئی تھنک ونرز اور لوزرز تو اس چیز میں ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے لیے جو اگر اکنامک ایکٹیویٹی چلتی رہے گی اور اس میں ان کو جابز بھی مل رہی ہیں اور امپلائمنٹ ہے, ان امپلائڈ نہیں ہے, تو پھر ان کو فائدہ اس کا ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن اس وقت آپ کو ڈائریکٹ سپورٹ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جو بجٹ آئے گا اس میں بہت سی جو لو انکم فیملیز ہیں جن کی انکمز گر گئی ہیں یا وہ ایک منیمم لیول سے بھی نیچے چلے گئے ہیں, تو ان کے لیے بھی سپورٹ سسٹم بنے گا جس میں ان کو سبسڈی تو نہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو بھی اس میں دیا جائے گا. سو آئی تھنک کہ ایک تو یہ ہے کہ بجٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو عام آدمی کے لیے اس میں ڈیفینیٹلی بہتری ہوگی. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت جو ابھی نمبرز جو آئے ہیں اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ جو اکنامک ڈسرپشن ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ اس قسم کی اکنامک ڈسرپشن پاکستان میں نہیں ہے, اور اللہ کرے کہ یہ اسی طرح ہی رہے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا پولیٹیسائز کرنے کا سارے معاملے کو, ظاہر ہے اپوزیشن کی جانب سے تنقید تو کی جا رہی ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہ مانوں والا فارمولا تو ہر دور میں چلتا ہے, لیکن نون لیگ یہاں پر فیکٹس اینڈ فگرز کوٹ کرتی ہے کہ جی ہم 5.4% پہ یہ گروتھ چھوڑ کر گئے تھے, تو اگر یہ اتنی سٹیبل گروتھ تھی اور 5.4% پر تھی تو یہ اتنی لانگ ٹرم کیوں نہ رہی کہ جب
अगली हुकूमत आई तो फौरन इकोनॉमिक गिरावट का सामना करना पड़ा और फिर दोबारा से वो रोबस्ट मेजर्स लेने पड़े जिनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ फिर किसी हद तक बेहतर हो सके। देखिए, नून लीग ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नंबर 5.4% वो कहते हैं, लेकिन उसके साथ एक दूसरा नंबर था जिसको हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, और उसका जो नंबर था वो $30 अरब था, यानी कि $20 अरब के तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर था, और $10 अरब की रीफाइनेंसिंग चाहिए थी आपको अपने कर्जों की, फॉरेन लोन्स की, और उसके लिए आपके पास नहीं थी आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं थी उसको करने की, और उसकी वजह से आपको एक हर महीने तकरीबन $100 मिलियन आपका रिजर्व से निकल रहा था। ठीक है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का उस वक्त सामना था और उसे कवर अप करने के लिए कोई अल्टरनेट मेजर्स नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, कैसर मंगाली साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और माशी सूरत हाल पर तज्जिए से आगाह कर रहे थे।